السلام علیکم دوستو، یاسر مختار خان حاضر ہے آپ کے ساتھ رمضان کا چوتھے دن کا ویڈیو لے کر۔ آج ہم بات کریں گے ایکٹ آف کائنڈنس کے اوپر کہ ہم اپنی زندگی کے اندر محبت بھرے اعمال کیسے کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ کی رضا کو بھی حاصل کر لیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں اس عمل کی بے شمار برکتیں ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف رمضان میں ہم نے یہ کام کرنا ہے بلکہ غیر رمضان میں بھی یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری اصل لائف کے اوپر بھی بہت گہرا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت بھرے اعمال کے اصل معنی کیا ہے۔ تو رمضان ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے بلکہ یہاں تک کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں بھی خوشیاں بھر سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں مصروف ہے۔ یعنی اتنا بڑا اللہ، یعنی دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، تو آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ادھر اللہ فرماتا ہے، اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، سورہ الحدید کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے جو ہے نا مصروف ہوں جو کہ کسی میرے کسی بندے کی خدمت میں مصروف ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے پاس اگر کوئی سوال لے کر آ جاتا ہے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کو سنیں، اس کے دکھ درد کو بانٹیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ محبت بھرے اعمال کا اثر، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایک بہت بڑی تسکین ملتی ہے، بہت بڑی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز جو ہے وہ اربوں ڈالرز جو ہے وہ چیریٹی کر دیتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیتے ہیں، کسی کاز کے لیے لگاتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے یہ بیماری نہ پھیل سکے، یہ وائرس نہ پھیل سکے، یا کسی اچھے کام کے اندر انویسٹ کر سکتے جو کہ کل کو آنے والے لوگوں کو فائدہ دے سکے، کیونکہ وہ ایک مقصد کے اوپر جو ہے۔ تو محبت بھرے اعمال کا اثر ہماری زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر امن اور سکون آ جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے دوسروں کی مدد کرنے سے۔ یہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمارے آگے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے اپنا تمام تر جو کچھ ان کے پاس تھا وہ جا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے انہوں نے وقف کر دیا، اور بدلے میں ان کو کیا انعام ملا کہ فرشتوں نے وہ لباس جو ہے نا، جو انہوں نے جب اللہ کے راستے میں اپنا لباس دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا تو پورے آسمان کے فرشتے نے، اللہ اتنے خوش ہوئے سفر سے کہ پورے آسمان کے فرشتوں کو کہا کہ تم بھی یہ والا لباس پہن لو۔ تو یہ جو ہے ہمیں ایک اللہ کی رضا جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے محبتیں بانٹی جائیں تو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ اور پھر محبت بھرے اعمال ہم کر کیسے سکتے ہیں؟ ایک سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم صدقہ کریں، بھلے ہی چھوٹا صدقہ کریں۔ صبح اٹھتے ہی اپنی ایک عادت بنائیں، اپنے بچوں کی ایک عادت بنائیں، اپنے گھر والوں کی عادت بنائیں کہ صبح اٹھتے ہی کچھ جو ہے نا اپنے دن کا آغاز بغیر صدقہ کے نہ کیا کریں۔ اگر آس پاس کوئی دینے کے لیے نہیں ہے تو گھر کے اندر ایک چھوٹا سا جار بنا لیں جس کے اندر جو ہے آپ اپنے صدقے کی جو بھی آپ رقم جو میں کوشش کیا کریں کہ زیادہ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ وہ ہے کہ جب آپ کی جیب سے کچھ جائے تو آپ کو محسوس ہو کہ یار یہ میرے سے جو ہے نا کچھ مطلب ہے کہ آپ کو ایک تکلیف محسوس ہو کہ یہ میرے سے جا رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ 10-20 روپے دے دیے تاکہ جانے سے ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے، اگر انسان تھوڑا بھی دینا چاہے تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ جو ہے نیتیں دیکھی جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا دیا ہے۔ لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر ہم مالی طور پہ اتنے زیادہ ہم نہیں ہیں اسٹرانگ کہ ہم صدقہ کر سکیں، تو ایک جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق اپنا سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک ایکٹ آف کائنڈنس ہے۔ اور ہم کسی کا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر مصیبت بنی ہوئی ہے کہ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ گھر کے اندر پاس بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، بھائی بہن میرا دکھ میں ہے، اس کو سننے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کو سن سکوں، پھر سن کے اس کی جو اس نے میرے ساتھ اپنے احساسات، اپنے جذبات شیئر کیے ہیں اس کا میں پردہ بھی رکھ سکوں۔ ہم تو سن کے پھر مذاق بنانے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں، تماشا لگ جاتا ہے اس بندے کا بیچارے کا کہ وہ اس بات میں پشیمان ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اپنا دکھ درد اس بندے کے ساتھ بانٹے کیوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدمت خلق اگر ہم کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں بنانا شروع کر دیں، خدمت خلق ہزاروں صورت میں ہم کر سکتے ہیں، تو خدمت خلق جو ہے اس کے لیے شامل ہے۔ اور ایک
جو ہے جو سب سے بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ چھپکے سے صدقہ دینا، خاموشی سے صدقہ دینا، تاکہ کسی اور کو پتہ نہ لگے۔ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو پتہ لگے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ بھی جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کر دینا شروع کر دیں، اور جہاں پر تاکہ خاموشی سے دیں تاکہ اگلے کا بھی جو ہے وہ جو اس کی سفید پوشی کا جو برم ہے وہ جو ہے وہ قائم رہے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں یہ بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ کسی کو مسکراہٹ دینا بھی، یعنی کسی کو اچھے سے دیکھنا بھی، اسمائل پاس کر کے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ محبت بھرے اعمال سے اپنے آس پاس کی زندگی میں ہم کتنی بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اپنے اعمال سے اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی محبت بھرا عمل ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے یا آپ نے کہیں پہ دیکھا ہو کوئی ایکٹ آف کائنڈنس، تو کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اور کوشش کرنی ہے کہ صرف یہ رمضان کے 30 دن تک ہم ایسے نہیں رہنا، بلکہ اوورآل پوری زندگی کے لیے ہم نے ایکٹ آف کائنڈنس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، بلکہ اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔